من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات ہیں۔ امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات ہیں۔ ایام ازاں ہے، خدا تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا جس انجمن نے اہتمام کیا ہے، جو لوگ جیسے بھی شریک ہیں، مولا حسین ان کی کاوش کو قبول فرمائیں اور جب تک زندہ رکھیں عزت و شرف کے ساتھ، اور موت آئے تو ان کی ولایت پر انشاءاللہ مجلس کی قبولیت کے لیے مولا کی بارگاہ میں بلندر صلوات پڑھیں۔ خدا عالم کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن کو ہمارے درمیان میں زندہ رکھا۔ وہ چاہتا تو جیسے اس نے اپنی حجت کو پردے غیب میں ڈالا، قرآن کو بھی پردے غیب میں ڈال دیتا، لیکن یہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کے ایک اشارے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو اس قرآن پہ گفتگو کریں گے، چونکہ کل ہم نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خدا عالم اس سورہ میں ایک کامیاب انسان کی زندگی کی بشارت دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے لیکن مومن کامیاب ہے، مومن گھاٹے میں نہیں ہے۔ ساری کائنات اگر صرف انسان رہے گی تو گھاٹے میں ہے، اور مومن اگر مختصر بھی رہیں گے تو فائدے میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں کامیابی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر آپ نئی جنریشن سے پوچھیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور آج جو بھی شخص جب تعلیم حاصل کرتا ہے، بچوں کو بھیجتا ہے، تو اس پڑھائی کی طرف بھیج رہا ہے جہاں سے اس کو جاب اچھی ملے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی ایک کمال ہے۔ لہذا علم دین میں اور دوسرے علوم میں ایک بنیادی فرق ہے۔
ہے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں اسے محسوس کیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ماحول بنا لو پھر میں اپنے ٹاپک پر آؤں. علم دین میں جو ہم علماء کے پاس علم دین ہے یا علم آل محمد ہے، اس سے مراد قرآن و حدیث. اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے. بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے. وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے. اگر علم ہوتا تو 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر نہیں کرتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آئی ٹی کا کتنا بھی ٹاپر ہو، نیٹ کا کتنا بھی ٹاپر ہو، 60-62 سال کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے خدا حافظ، اب آپ کے حافظے پر ہمیں یقین نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس لیے کہ یہ ہنر ہے. ایج کے بڑھنے سے ہنر کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن ہم نے الٹا دیکھا ہے، جتنا عالم بزرگ ہوتا جاتا ہے اس کا وقار، اس کا علمی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. 99 سال کے سیستانی حافظہ نہیں گیا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. پھر جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں بالکل کریں، اس سے منع نہیں ہے. زندگی میں جینا ہے، جب اللہ نے موقع دیا ہے بالکل پڑھیں، بالکل پیسہ حاصل کریں، کمانے کی کوشش کریں، محنت کریں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو کچھ نہیں ملنا ہے جتنی وہ اس دنیا میں محنت کر لے گا. لیکن کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کیا دولت کامیابی ہے؟ اگر دولت کامیابی ہوتی تو اللہ یہاں پہ کاز لگا دیتا. انسان گھاٹے میں ہے لیکن امیر مومن کامیاب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، امیر مومن کامیاب نہیں ہے، مومن کامیاب ہے. جن لوگوں نے دولت کو کامیابی سمجھا وہ اس مذہب کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس سے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی دولت کی طرف توجہ دلائی نہیں. کسی صحابی سے نہیں جا کے پیسہ کماؤ، کسی کو بھیجا؟ کہاں بیٹھا ہوں، کسی کو بھیجا؟ کسی نے کہا؟ جناب سلمان فارسی کے پاس پیسہ تھا، غریب ترین انسان. یہ مادیت کا بھوت سوار ہے، اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کر لوں پھر اپنی گفتگو پہ آتا ہوں. جناب ابو ذر غفاری کچھ تھا، کچھ نہیں تھا. ہمارے یہاں سے جناب مالک اشتر جو سب سے برے وقت میں علی بن ابی طالب کا ساتھ دے رہے تھے، کچھ تھا نہیں تھا نا. تو پھر کامیابی کیا ہوئی؟ کامیابی دولت نہیں ہے، کامیابی علی سے محبت ہے، کامیابی علی کی معرفت ہے. چٹائی پر بھی بیٹھے رہو گے، اگر علی کی محبت ہے تو اللہ عزت دے گا. محل میں بھی رہو گے، علی سے دشمنی کرو گے تو خدا ذلیل کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انتقام کی بحث شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا یہ بات کر لوں، میں ذہن سے نکل جاتا. قبلہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ محرم ہے نا، معیار کیا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے قبلہ یہ مجلس پڑھ دیجئے. میں نے کہا میں خالی نہیں ہوں، میں کہیں پڑھ رہا ہوں. وہ چھوٹا پروگرام ہے، چھوڑ دیجئے. جی بڑا پروگرام کیجئے. ہم نے کہا چھوٹے بڑے کا معیار کیا ہے؟ لیکن میں دوسرے ٹائپ کا مولانا ہوں، میں پروفیشنل نہیں ہوں کہ یہاں چھوڑوں وہاں بھاگوں. وعدہ تو وعدہ ہے، چاہے 5 آدمی ہو چاہے 5 لاکھ میں ہو. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ میرا ساتھ ہے، مجھے لگے کہ آپ تک بات پہنچانا ہے، چونکہ میں ایسے نہیں پڑھنے والا ہوں جو بات، لیکن آپ کا مزاج بنانا ہے اور آپ کو ہماری مجلس پہ غور کرنا پڑے گا. تو اللہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں اپنی خدمت کر کے چلا جاؤں گا. نہ میں کسی پہ اعتراض کرنے آیا ہوں، نہ میں کسی کو ٹوکنے آیا ہوں. جو بات سچ ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دھوکے میں رہیں اور جب موت قریب آئے تو کہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. ایسا نہ ہو جائے. اس لیے کہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، اہل بیت کچھ اور بیان کر گئے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ مجلس کون بڑی ہے، خمسہ کون بڑا ہے؟ جس میں لوگ آتے ہوں.
میں کیا کہہ رہا ہوں، فلاں شب داری بہت بڑی ہے، مجمع ہوتا ہے 2000 کا، آپ علی کے زمانے میں ہوتے تو علی کو کامیاب سمجھتے ہی نہیں، اس سے کہ جب ابو موسیٰ اشعری جو علی علیہ السلام کا پڑھایا ہوا تھا، جس نے جمل میں علی کی مخالفت کی، جس نے صفین میں معاویہ کا ساتھ دیا، جس نے حضرت علی کو خلافت سے معزول کیا، جس علی نے بھروسہ کر کے ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، وہ جمل میں علی کے ساتھ کھڑا رہا، نہ صفین میں علی کے ساتھ کھڑا رہا، نہروان کے بعد معزول کرتا ہے۔ جب وہ مسجد کوفہ میں منبر پر بیٹھ کر تقریر کرتا تھا تو پوری مسجد بھر جاتی تھی، پوری مسجد پیک ہو جاتی تھی، اور جب علی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے تو 22 لوگ ہوتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 22 میکسیمم تعداد 22۔ آج کا جو ہماری مینٹلٹی ہے جہالت والی کہ بڑا مجمع آ گیا تو بڑا پروگرام ہو گیا، مجمع بڑا نہیں ہے، سمجھ کے کتنا گئے ہیں، لے کے کتنا گئے ہیں، معرفت کتنی آئی ہے، عشق حسین کتنا بڑھا ہے۔ وہ 22 تو ضرور تھے لیکن 5000 پہ بھاری تھے، اس سے کہ ان کو پڑھانے والا علی تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں۔ تو پوری بات توجہ کریں، بعض لوگ ایسے تھے بھائی کے جاتے تھے، کھاتے تھے وہاں دسترخوان پہ، بریانی وہاں کھاتے تھے، مساشری کی ہیں، اور مولا کے پاس آتے تھے سیکھنے کے لیے، بڑے ہوشیار تھے، کھاتے ادھر تھے، ان میں کچھ بڑے کمزور عقیدے کے تھے، آج کے جیسے ہیں بیوقوف ٹائپ کے شیعہ۔ ایک نے کہا کہ مولا ادھر جاتے ہیں تو بڑی رونق ہے، میں جہاں کہہ رہا ہوں مجمع والا سمجھے گا، بڑی رونق ہے۔ کیا ہے وہاں پہ؟ حوالی موالی، چیلے چمچے، شور ہنگامہ، بریانی قورمہ، کھانا، پیسہ، جلوہ ہے۔ پھر جب یہاں آتے ہیں آپ کے پاس لوٹا، چٹائی، سوکھی روٹی، مسجد، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ جیسے ابو موسیٰ اشعری کا دربار سجا ہے، اللہ نے آپ کو دربار سجا کے کیوں نہیں دیا؟ بات اچھی لگ رہی ہے، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں، بات اچھی لگ رہی ہے۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری کو دربار سجا کے 5000 آدمی، حوالی موالی، چیلے چمچے، شور ہنگامہ، یہی ناج ہو رہا ہے۔ جو جتنا شور کر لے اتنا بڑا خطیب ہے، جو جتنا پروٹوکول لے لے اتنی بڑا مولانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی نا آج کل ہو رہا ہے۔ کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ چالی والے ایسا کر رہے تھے، تبھی تو اس سے سوال کیا، کیا کہا ادھر ہنگامہ، چیلے چمچے، کھانا پینا، رونق ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا دربار سجا کے کیوں نہیں دیا؟ علی کا جملہ لے جائے، بولیں گے ضرور، مسکرا کے کہا، یاد رکھ اللہ دربار پسند نہیں ہے، اللہ کو دربار سجانا پسند نہیں ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ کو دربار سجانا پسند ہوتا تو فرعون کے دربار کے مقابلے پر موسیٰ کو دربار بنا کے دیتا، موسیٰ کو بھیجا کہ جا کے فرعون کے دربار کو اجاڑ دے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہماری شیعوں کی تاریخ یہی ہے کہ باطل اپنے دربار میں بلاتا ہے کمزور سمجھ کر، ہم اجاڑ کے دربار چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کل کی مجلس سے جڑ رہا ہوں۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس معاشرے میں جو بڑے بد نصیب ہیں۔ قبلہ آپ بھی سن لیں، آپ کا میں عمر میں بڑا ہوں، فضل میں چھوٹا ہوں، یہ ہمارے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ بڑے بد نصیب کچھ لوگ ہیں جنہیں نہ کسی کی مجلس اچھی لگتی ہے، نہ کسی کا نوحہ اچھا لگتا ہے،
نہ کسی کی نماز اچھی لگتی ہے، جنہیں اپنے بچوں کا مسکرانا بھی اچھا نہیں لگتا. یہ اتنے متفنی ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں سوائے فساد کے، دل توڑتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. بہت پالا پڑا ہے ہمارا، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے حضرت علی کی اس گفتگو سے اپنے کو بہت سنبھالا ہے، اور ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو جو نتیجہ ملتا ہے وہ پتھر ملتے ہیں، ان کے لیے آج کی گفتگو بہت اہم رکھتی ہے. امیر المومنین سے کمیل ابن زیاد نے پوچھا، مولا شیعہ کی علامت کیا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس میٹر کو تلاش کیوں کیا. میں یہ 90s کی بات ہے، میری عمر نیئر اباؤٹ 20 سال کا تھا. میں آیت اللہ جواد عاملی درس دے رہے تھے اخلاق کا. کہتے ہیں کہ جب مولانا بننا تو شیعوں کو خوش فہمی سے نکالنا. یہ بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہے. کیا خوش فہمی ہے؟ مریں گے تو حضرت علی آئیں گے، موت کے وقت آئیں گے، فشار قبر سے بچائیں گے، صراط سے بچائیں گے، برزخ میں ساتھ دیں گے، یہاں ساتھ دیں گے، وہاں ساتھ دیں گے. بالکل آئیں گے. موت کے وقت علی بن ابی طالب آئیں گے. جو شک کرے وہ شیعہ نہیں ہے. برزخ میں آئیں گے، قبر میں آئیں گے، حساب و کتاب کے وقت آئیں گے. جو شک کرے وہ شیعہ نہیں ہے. لیکن ان کی قبر میں آئیں گے جو علی کی نگاہ میں شیعہ ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اپنی نگاہ میں آپ شیعہ ہیں یہ معیار نہیں ہے. علی کی نگاہ میں شیعہ کون ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ علی کی نگاہ میں شیعہ کون ہے، تو کتاب کا حوالہ دیا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ شیعوں کی علی نے 3 علامت بتائی. پہلا، بہادر ہوگا. بہادر کون ہے؟ جو کسی مومن سے انتقام نہ لے، جلدی والی ذہن میں بدلہ نہ لے، معاف کر دے. معاف کرنا ہی بہادری ہے. انتقام لینا تو بزدلی ہے. آپ نے کسی کو معاف کیا، 2-4 متفنی ٹائپ کے آئیں گے، کیا کیا آپ نے؟ پیچھے ہٹ گئے، ناک کٹ گئی، ڈر گئے، بھاگ گئے. دنیا کہے گی کہ بزدل ہے، فاتح خیبر کہے گا کہ بہادر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ انتقام نہ لینا. کمیل ابن زیاد نے کہا، مولا مشکل ہو، میرے لیے مشکل ہے، میں پڑھ تو رہا ہوں. آپ نے کچھ کہا غصہ ہے تو 4 منڈے صحابی کے خلاف پڑھ دیا. انتقام تو کوئی بھی لے سکتا ہے، کسی کا بھی جذبہ یا شعلہ بھڑک سکتا ہے. مولا کوئی ایسی نصیحت کریں کہ جب انتقام کا جذبہ بھڑکنے لگے تو آپ کی نصیحت کے آبشار سے ٹھنڈا کر لوں. ایسے سنیں گے تو نہیں سناؤں گا، اتنے بڑے بڑے جملے آپ ضائع کر جاتے ہیں. آپ کے آبشار سے ٹھنڈا کر لوں، اپنے کو کنٹرول میں کر لوں. مولا نے کہا، تمہیں رک جاؤ، یہ مسجد کوفہ کی بات ہے. ایک شخص ہے راستے میں مجھ سے ملنے آ رہا ہے، وہ گفتگو کرے گا، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. کچھ دیر کے بعد مسجد کوفہ میں ایک جوان بچہ، کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ خوارج کا بچہ تھا، علی کے دشمن کا بیٹا تھا، شام گیا ہوا تھا، واپس اپنے قبیلے میں جا رہا تھا. مسجد کوفہ دیکھا علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2 طریقے کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس حال چال لینے کے لیے جب آپ کے حالات اچھے نہ ہوں. ایک آتے ہیں ٹو لینے کہ گزر کیسی رہی ہے. ایک آتے ہیں محبت میں. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ دشمن کا بیٹا تو اسے محبت کا آتی ہے، وہ علی کی ٹو لینے آیا تھا کہ دیکھیے اتنی مخالفت ہے، علی کر کے آ رہے ہیں. آتے علی کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میرا تو نظریہ بدل گیا. کیا ہوا؟ کہ آپ کی مخالفت اس وقت پوری دنیا میں اپنے لفظ میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں 90% ہے. مکہ خلاف، مدینہ خلاف، یمن خلاف، آذربائیجان خلاف، شام خلاف، کوفہ خلاف، بصرہ خلاف. 70,000 ممبر ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا بڑے اداس ہوں گے، بڑے مایوس ہوں گے، بڑا شکوہ کریں گے. لیکن کمال ہے، پیشانی پہ اطمینان کے آثار ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پھر میں شام سے آ رہا ہوں، دیکھ کے آ رہا ہوں، بڑی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے.
بڑا آپ کے خلاف افواہیں پھیل رہی ہیں، بڑا آپ کے خلاف دنیا ہوئی ہے، آپ ہیں کہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں پہنچے گا. آپ ہیں کہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. امیر المومنین کا جملہ سنا اور اپنی تھکان دور کر لیں. مولا نے پلٹ کے کہا یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے. یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے. کیا دیکھیے آپ کے خلاف بہت لوگ ہیں، آپ کو کچھ کرنا چاہیے. مولا سنتے رہے. پلٹ کے اس نے اپنی حد کو پار کیا. میں اپنی محنت کا سب سے بڑا صلہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. حد کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد کہا علی یاد رکھیے گا، اگر آج آپ نے کچھ نہ کیا، کوئی ایکٹیویٹی نہ کی، خاموش بیٹھے رہے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. علی آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. سننا تھا کہ امیر المومنین نے مسکرا کے ایک جملہ کہہ دیا، اطمینان دیکھیں معراج پر علی کا ہے. پلٹ کے کہا اچھا میرا وجود ختم ہو جائے گا؟ کہا ہاں. کہ ایک سوال کا جواب دے دے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ جو لوگ ممبر پہ بیٹھ کے مجھے برا کہہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ زندہ نیچے اتریں گے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ انہیں یقین ہے کہ زندہ نیچے اتریں گے؟ اس نے کہا نہیں. کہ انہیں یقین ہے کہ اگلی سانس لیں گے؟ اس نے کہا نہیں. تو علی نے مسکرا کے کہا جنہیں اپنے وجود کا پتا نہیں ہے وہ علی کا وجود کیا مٹائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جنہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں ہے وہ کسی کا وجود کیا مٹا سکتے ہیں؟ وہ بھی علی کا وجود. اس بات تو ختم ہو گئی تھی لیکن جواب دینا تھا کمیل کو. تو مولا نے بات آگے بڑھا دی. اچھا لگ رہا ہے تو پڑھو، اگر اچھا لگ رہا ہے تو بلندر صلوات پڑھیں محمد. بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. مایوس نہ ہو. ہمارے استاد کہتے تھے عبداللہ خوراسانی کے شیعوں کے پاس یہ مجلس ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک یہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. لوگ فکر سے ہٹنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہے لگاؤ، یہاں علی کے فضائل سنتے ہیں روح کو سکون مل جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں ڈپریشن میں ہو تو کھل کے رو لو. ہم حسین کے مصائب پہ روتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے نہیں ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے. مسکرائے میرے سامنے. میں اتنی بڑی بات آپ کے سامنے کہہ گیا. علی کو آگے بڑھانی تھی بات کا. اچھا یہ بتا کیا کروں؟ تو دیکھیے آپ کے پاس تو کوئی نہیں، نہ لشکر ہے نہ مین پاور ہے، کچھ بھی نہیں. آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے. دشمن تھا نا. کا کیا ہے؟ کا وہ ہے اختیار. سنا اللہ نے آپ کو بڑا اختیار دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ تو ایک کام کریے کہ انتقام لے لیجیے. اس اختیار سے انتقام لے لیجیے، بدلہ لے لیجیے. علی نے کہا اول تو میں انتقام لیتا نہیں، بتا کیا کریں؟ کہ جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو جو لوگ ممبر پہ بیٹھ کے برا کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ وہ ممبر کے ساتھ زمین میں چلے جائیں. علی نے کہا اشارہ کروں تو چلے جائیں. میں کیا کر گیا آپ سے؟ اگر میں اشارہ کروں تو چلے جائیں. تو اس نے کہا پھر اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مولا نے کہا اول تو میں انتقام لیتا نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے. اب جملہ سن لیں اور اس سے اپنے ذہن میں رکھیں گے. اول تو میں انتقام لیتا نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے. اگر انتقام لینے کا ارادہ بھی کر لوں تو یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ ہم نے بھی اپنے سے کسی کو بڑا مانا ہے، ہم نے بھی کسی کا سجدہ کیا ہے. اگر میں انتقام لوں گا تو ایک بندے کا انتقام ہوگا. انتقام لینے کا حق تو اسے ہے. علی نے کہا اللہ جانے اور وہ ہمارا پروردگار جانے میں نے اللہ پہ چھوڑا. آپ انصاف سے بتائیں علی نے اللہ پہ چھوڑا
اللہ نے کیسا علی کا بدلہ لیا کہ جو منبروں پہ بیٹھ کے علی کو برا کہہ رہے تھے، نہ ان کی نسلوں کا پتہ ہے، نہ ان کی قبروں کا پتہ ہے، نہ ان کے مزاروں کا پتہ ہے، نہ ان کی اولادوں کا پتہ ہے۔ علی بھی ہے، علی کی اولادیں بھی ہے، علی کا نام بھی ہے، علی کا مزار بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب انتقام لینے کا اگر ارادہ ہو جائے تو چھوڑ دیں، ہم تو غلام ہیں، ہم نے بھی کسی کو مولا مانا ہے۔ جو انتقام نہ لے وہ بہادر ہے۔ مولا کیفیت کب آئے گی؟ آسان نہیں ہے۔ بار بار کمیل سوال کر رہے، مولا کیفیت کب آئے گی؟ کیا جملہ کہا ہے کہ جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ بھروسہ ہے، ارے مبارک رکھا ہوا ہے، کوئی آتا ہے مولا عباس کا علم ہے نا، باب الحوائج کا علم ہے، کسی چھوٹی موٹی ذات کا علم نہیں ہے، باب الحوائج کا علم ہے نا۔ آپ نے دعا مانگا، کیا کہا؟ مولا عباس میرے پاس نوکری نہیں ہے، مجھے نوکری دے۔ کسی نے کہا مجھے بیماری ہے، مجھے شفا دے۔ کہا نا باہر نکلے کو مولانا مل گیا، مولانا کو دعا بتا دیجئے۔ مولانا ہی سے مانگنا تھا تو مولا سے کیوں مانگا؟ بھروسہ گیا نا آپ کا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بھروسہ جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو۔ کمیل نے پوچھا مولا بھروسے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ یہی سوال تو رسول سے تمہاری زندگی تم اس وقت، کمیل کی عمر 25 سال تھی جب یہ سوال ہو رہا تھا۔ حضرت علی کا آخری، مطلب یہ سمجھے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی میں نے گیس کیا ہے، تاریخ میں نہیں ہے، حضرت علی کی شہادت سے 4-5 مہینے پہلے کی گفتگو ہے۔ 25 سال یعنی جب یہ بیان تھا تو کمیل پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ کمیل کی پیدائش سے پہلے کی گفتگو کمیل کو سنا رہے علی بن ابی طالب۔ کہا کمیل تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہی سوال رسول سے کسی نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول بھروسہ مجھے سمجھائیے۔ کہ میں کسی جنگ میں جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا آؤ بھروسہ دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو نیند آ رہی تو میں کیا کروں؟ آؤ تمہیں بھروسہ دکھاتے ہیں بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ وہ پورا شخص اس پہ جنگ واجب نہیں تھی، رسول کے ساتھ آیا۔ میں یہ کسی ایسی لڑائی جو احد اور بدر کے بیچ میں غزوات ہوئے ہیں، یہ ذوالفقار کے نازل ہونے سے پہلے کسی چھوٹی جنگ کا یہ واقعہ ہے جس کو علامہ کاظم قزوینی تحریر فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چلو جنگ شروع ہوئی، مجھے رسول نے میدان میں بھیج دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں سینیریو ہے تو آپ کو لطف آئے گا، ورنہ کہانی کی طرف سنیں گے تو یہ فضائل کا حق نہیں ہے۔ میں کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو بھروسے کی ڈیفینیشن تک لے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصے نہیں ہے جو آپ بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کہ موقع سننے لگے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ میرا مقصد یہی ہے۔ علی بن ابی طالب سے کیا کہا رسولوں نے کہ جاؤ لو؟ کب کہہ رہے ہیں مولا کائنات اس بات کو؟ 70,000 ممبر خلاف ہے علی کے، علی بہت دکھی جا رہے ہیں۔ کیا نہیں علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا تو لطف آئے گا، چونکہ چوٹ یہاں پہ مولا کا درد تھا جو بیان کر گئے۔ کیا کہا کہ کمیل جب میں جنگ میں چلا تو میں کافر سے الجھ گیا، کافر سے الجھا تو کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ بھاگا، میں بھاگنے والے کو دوڑاتا نہیں ہوں۔ وہ کچھ دور سے گھوڑا موڑ کے میرے قریب آیا، میں نے چاہا کہ میدان کے اس پہ حملہ کرے تو زور سے کہتا علی میں آپ کا مزاج پہچانتا ہوں، آپ کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کہا کمیل اٹھی ہوئی تلوار میں نے روک لیا، تم نے غور نہیں کیا، کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا، مرنے سے بچ گیا
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद उसने जब बात की का क्या कहा, यह है भरोसा। हमने तलवार रोक ली, हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते। उसने अली सुना आप सखी बहुत हैं, कहा अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। कुमैल की आंखें निकल आई, मौला फिर काली के दर से वो खाली न गया। उसने कितना खतरनाक सवाल किया था कुमैल, अगर तलवार न दूं तो सखावत खतरे में, तलवार दे दूं तो इमामत खतरे में। तो क्या किया, तलवार दे दिया। अब यहां से महसूस करेंगे अली के जुमले को, जैसी तलवार दिया काफिर मुसल्ला हुआ, मैं निहत्था हुआ। काफिर मुसल्ला हुआ तो औकात पे पलटा, नहीं पहुंचे आप। काफिर मुसल्ला हुआ तो औकात पे पलटा, जब औकात पे पलटा तो तलवार लहरा के कहता है अली अब बताओ कि आपको बचाएगा कौन। अली ने कहा तू समझता है कि तलवार बचाती है, तू समझता है कि तलवार बचाती है। उसने कहा फिर कौन बचाता है, क्या खुदा बचाता है। क्या खुदा बचा लेगा, कहाँ बचा लेगा। अल्लामा इकबाल को वाकया इतना पसंद आया कि शेर कह गए कि काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेशक भी लड़ता है सिपाही। और आज की तारीख ने भी साबित कर दिया, एक तरफ सुपर पावर है, इस सुपर पावर को छोटे छोटे मिसाइल लेकर आया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बचा लेगा, हाँ बचा लेगा। तलवार मारे मार, अभी भी नहीं पहुंचे। क्या किरदार है तारीख में अली इब्न अबी तालिब का, इनके बराबर है, उनके बराबर है, किसी के बराबर नहीं है। तारीख ने यह भी देखा है कि तलवार रहते हुए भी फरार अख्तियार किया। यहाँ दुश्मन को तलवार देके खड़े हैं, मार। ये अली इब्न अबी तालिब किरदार है, मार। वो कहता मारे, मार। का कुमैल ने ढाल में फेंक दी, बोले खुदा की कसम, ढाल में फेंक दी और हाथ को यूं हाथ दे के घोड़े को बैठ गया। का मार, तू समझता रोक लो ना, मार। वो कहता मारू। अली कहते हैं मार। देखिए आपकी समाज कितनी खुशगवार है जुमले पर। अली का बड़ा कीमती जुमला पेश कर रहा हूं। काफिर कहता है मारो, अली कहते हैं मार। का कुमैल तुमने गौर नहीं किया, काफिर मुसल्ला होकर भी परेशान है, हम निहत्थे होकर भी मुतमईन हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो कहता है मारे, अली ने डट के कहा मार, मेरे भरोसे का इम्तिहान न ले। कुमैल ने कहा मौला वाक़े के खत्म होने से पहले सवाल कर लूं। कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा अभी इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ था, इस्लाम की सबसे अहम पर्सनालिटी आप थे, मैदान में थे, दो तलवार लेके कभी गए नहीं, एक तलवार काफिर को दे दिया, निहत्थे खड़े रहे, क्या सोच कर तलवार दिया। मैंने कहा है आप सवाल पे गौर करें, क्या सोच कर मौला आपने तलवार दिया। अली ने कहा इसी सोच का नाम तो भरोसा है। क्या क्या सोच रहे थे। कहा मैं ये सोच रहा था कि मैं अली अपने काम के लिए तो आया नहीं हूं, मैं आया हूं खुदा के काम के लिए। जब तक मुझे अली से काम लेना रहेगा, जिंदा रखेगा, जिंदा रखेगा। सलावत पढ़े।
کا جملہ دے جائیں. اس نے کہا تلوار مارے خدا بچا لے گا. ہاں بچا لے گا. اس نے اٹھا کے تلوار علی کو مارا, ہاتھ آسمان میں رک گیا. اس نے پوچھا علی یہ ہاتھ کس نے روکا؟ کہا میرے خدا نے روکا. کہا مجھے ایسا ہی خدا تو چاہیے. میں کہا بیٹھے ہیں, مجھے ایسا ہی خدا تو چاہیے. کمیل نے اسے مسلمان بنا کے لشکر اسلام میں لے آیا. اب خطابت کا جملہ سن لے, علی گئے تھے کافر کو مارنے لیکن کفر کو مارا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے حضرات کو؟ بھروسہ حسین سے مانگا تو مانگ لیا. انتظار کرو, جلدی نہ کرو. وہ نہیں دے رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے. چوتھے امام کی جو مجلس ہے نا, شب شہادت, بتاؤں گا کہ نہیں دے رہے ہیں تو وجہ ہے. مانگ رہے ہیں, کربلا گئے, یہاں گئے, نہیں مل رہا, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, نہیں مل رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ سن نہیں رہے ہیں, وہ تو کن فیکن کا اختیار رکھتے ہیں. جو چوٹیوں کی آواز کو سن لے ہمیں نہیں سنے گا. بھروسہ جسے مانتے ہو اس پہ بھروسہ کرو. کمیل نے پوچھا مولا بھروسہ کیسے آئے گا؟ کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی معرفت پیدا کرو. کمیل نے پوچھا مولا آپ کی معرفت کیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے صرف میرا خدا جانتا ہے. خدا کے بعد وہ جانتا ہے جو میرے نور کا جز ہے. بقیہ کوئی نہیں جانتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صرف خدا جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. خدا کے علاوہ میرے نور کا جز محمد مصطفیٰ جانتا ہے, پھر کوئی نہیں جانتا. کہ مولا ہماری معرفت کی کیٹیگری کیا ہے؟ بعض لوگ علی کے فضائل کو عقل پہ تولیں گے, کوئی سائنس پہ تول رہا ہے, کوئی کسی چیز پہ تول رہا ہے, کوئی غلو بتا رہا ہے, کوئی حد سے تجاوز کر گئے. یہ کیا ہے؟ علی نے اسٹریٹ فارورڈ بات کہی ہے جسے آپ محسوس کریں. کہ مولا آپ کی معرفت کی کیٹیگری کیا ہے اور ہمارے لیے معرفت کیا ہے؟ کہ تمہاری اور ہمارے شیعوں کی معرفت صرف یہ ہے کہ علی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ علی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. کمیل نے جرأت کر کے سوال کیا, پھر مولا اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ تو مولا نے کہا تمہاری عقل تو ایک عقل کا جز ہے. یہ پوری کائنات کی عقل مل کے مرکز عقل پہ پہنچ جائے تب بھی علی کو نہیں پہچان سکتے. کہا کیوں مولا؟ کہ عقل کا وجود بعد میں ہے, ہمارا وجود پہلے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر مولا نے اپنے فضائل کے دریا بہائے, ایسی ایسی فضیلتوں کی گفتگو کیا ہے کہ ہمت نہیں پڑتی ہے پڑھنے کی, تو لیول ہی نہیں ہے. کوئی مجھے کافر بھی کہہ جائے پتہ نہیں کیا کیا کہے گا. ہمت نہیں پڑتی ہے. جس لیول پر امیر المومنین نے گفتگو کی, بس ایک جملہ کہتے رہے کمیل, اللہ مجھے فضیلتیں دیتا رہا, میں لیتا رہا. وہ خدا تھا, وہ دیتا رہا, میں بندہ تھا, میں لیتا رہا. دیتے دیتے فضیلتیں کہتا ہے علی, بس ایک بات ہے, خدا میں رہوں گا, خدائی تیری رہے گی. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. خدائی تیری, خدا میں, میرا کام
ہوتا صرف خدا کو پہچانوانا، بقیہ کام خدا کا ہے کہ مجھے کیسے زندہ رکھے گا۔ اب سوال سنیں علی کے معیار کا، علی کے بھروسے کا خدا کے اوپر۔ کمیل نے پلٹ کے کہا جس طرح سے آپ کی مخالفت ہے مولا، 70,000 ممبر، اس کے علاوہ انڈیویجول، آپ کو پتہ نہیں ہے تاریخ کس طرح سے علی بن ابی طالب کے خلاف دنیا کی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کربلا میں بڑے ہوئے۔ یہ شام میں جب کھلونا آتا تھا تو کہتے تھے مافیا کی طرف سے بٹ رہا ہے، اور وہی منہ پہ نقاب ڈال کے آتے تھے اور کہتے تھے علی نے کہا تمہیں کھیلنے نہیں دیں گے، تاکہ بچپن سے بچوں میں علی کا بغض بڑھے۔ 40 سال ایسا ہوا ہے، 1-2 دن نہیں ہوا ہے۔ تو کمیل کا سوال تو صحیح تھا نا کہ مولا پوری دنیا آپ کی خلاف ہے، اس وقت پورا کلمہ گو خلاف ہے آپ کے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا بھروسہ کس لیول پر ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، کل سے یہیں سے بہت اچھی گفتگو 2 مجلسوں میں ہو جائے گی۔ بڑا عظیم جملہ ہے، مولا آپ کا بھروسہ کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کر کمیل یہ انسان کیا، یہ شام اور بصرہ والے کیا، پوری کائنات کا انسان، زبان رکھنے والا، اگر میری فضیلتوں کو بیان کرنا بند کر دے تب بھی علی کا بھروسہ خدا پہ کم نہیں ہوگا۔ کہتے کہ اگر پوری دنیا کے انسان جو زبان رکھتے ہیں میرا ذکر، میرا نام بھول جائے، اللہ پر مجھ علی کا اتنا بھروسہ ہے وہ دیواروں میں آواز پیدا کرے گا، وہ درختوں سے علی علی کہلوائے گا، وہ جانوروں کو زبان دے گا، وہ پرندوں سے میرا ذکر کروائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھے دکھ مولانا، مجھے دکھ ان مولویوں پہ ہوتا ہے اور ان شیعہ بے وقوفوں پہ ہوتا ہے، بڑی جرات سے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، جو کہتے ہیں خیبر خندق کب تک پڑھیے گا؟ آپ کو پتہ نہیں اس خیبر خندق کے بچانے میں کتنا خون بہا ہے۔ خیبر خندق صرف تلوار تھوڑی ہے، خیبر میں رسول نے علی کو مرد کہا۔ آیت اللہ وحید خراسانی سے جب میں نے پوچھا، اس زمانے میں جب میں 20-25 سال کا تھا تو یہ بڑا رواج چلا تھا، خیبر نہیں پڑھتے ہم، خندق نہیں پڑھتے، کب تک خیبر ہوگی، کب تک خندق ہوگی؟ عجیب بات ہے بھائی، شیعہ کہہ رہے تھے، ممبر سے مولوی کہہ رہے تھے۔ تو میں بہت طالب علم تھا، میں نے کہا وحید خراسانی کے درس میں گیا، درس کو میں نے ایک بات پوچھنی آپ سے۔ ہم نے کہا خیبر خندق پڑھنا کیسا ہے ممبر سے؟ کہتے ہیں کیا کیسا سوال کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں لوگ کہتے شیعہ کہتے ہیں۔ ہاں شیعہ ممبر سے کہہ رہے ہیں، شیعہ ماما لگا کے۔ غصے میں لال ہو گئے خراسانی اور جملہ کہہ گئے، جاؤ یہ جملہ پڑھ دینا، خیبر وہی پڑھتا ہے، خیبر وہی سنتا ہے جو مرد ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ گناہ ہے، عظیم ہے۔ دیکھیے آپ مولانا سے کہیں محمد صاحب تھوڑا بچوں کے اس پہ پڑھ دیجیے گا، آپ کا رائٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے، اور میرا ہے کہ میں 10 منٹ پڑھ دوں گا، آپ کی بات رکھ لوں بس۔ اس کے بعد آپ کہیں مولانا بہت اچھی میسج پڑھی، کیا میسج والی میسج تھی۔ اب خیبر خندق کا زمانہ نہیں رہا، پہلے تو میں بے وقوف سے پوچھتا کہ میسج سے مطلب کیا ہے آپ کا، میسج سے کیا مطلب ہے؟ یہ BBC لندن کی جگہ ہے کہ بیٹھ کے دنیا کی نیوز ہم پڑھیں گے؟ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہ گریجویشن جو کر رہے ہیں بچے، سائنس کا کلاس ہوتا ہے، وہاں ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ آج امریکہ میں کیا ہوا ہے؟ آپ سسٹم کو ڈیمیج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ممبر ولایت کے بیان کرنے کی جگہ ہے، اور جو شیعہ ہیں وہ اپنے دل و دماغ کو یہ سمجھا لیں علی کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ملنا ہے۔
نہ نماز قبول ہونی ہے، نہ روزہ قبول ہونا ہے، نہ حج قبول ہونا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہونی ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہونا ہے۔ ملعون من کتم فضائلنا فہو ملعون۔ حدیث ہے من کتما، کتما کا لفظ ہے، کتما کے معنی اگنور کرنا، چھپانا۔ جو ہمارے فضائل کو اگنور کرے یا چھپائے وہ ہماری نگاہ میں ملعون ہے، اور جو اہل بیت کی نگاہ میں ملعون ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے ذہنوں سے آپ نکال دیں۔ علی کے ساتھ جتنی دشمنی ہوئی ہے، ایک استاد تھے آیت اللہ مرتضی عسکری، ان کی کتابیں پڑھا کرے، اردو میں آئی ہے، ان کو ہم لوگ کہتے تھے تبرعی مرجع۔ امام خمینی کے لیول کا آدمی تھا یہ۔ ایک بار مسجد حجتیہ میں جہاں ہم پڑھتے تھے غصہ آ گیا، کہتے ہیں 70,000 ممبر سے میرے مولا کو 40 سال تک برا بھلا کہا گیا ہے۔ اے شیعو ڈرو، قیامت سے ڈرو، یہ ان کا جملہ ہے۔ جب تک 70,000 ممبروں سے 40 سال تک معاویہ اور ان کی اولادوں پہ لعنت نہ کر لیں، علی کا قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم نصیحتوں سے خلاف نہیں ہیں، حرام حلال بتانا چاہیے، لیکن علی کے فضائل اگنور کر کے نہیں، علی کے فضائل اگنور کر کے نہیں۔ مجلس ہو رہی ہے، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگر مجلس پڑھ کے نماز پڑھ لیجئے گا۔ اپنی بیٹی کی شادی میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کو مجلس کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے۔ بھائی نماز کا وقت اگر چلا گیا بول باپ اور مجلس ہو رہی، بیچ مجلس میں کھڑے ہو جائیں ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ سوال اہل بیت نہیں کر سکتے آپ سے؟ کیا امام حسین نہیں پوچھ سکتے کہ میری مجلس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے؟ سوچیں ان باتوں کو، بے بات ہو کے کہتا ہوں میں، قبر میں کام آئے گا، امام حضرت قبر میں یاد آئیں گے۔ نماز اہم ہے، نہیں اول وقت نہیں پڑھ پائے، اگر اول وقت نہیں پڑھ پائے تو وقت ہے نا آپ کے پاس، آدھی رات تک وقت ہے بھائی، کبھی بھی پڑھ لیجئے، گناہ تو نہیں ہے۔ اول وقت کا فضیلت کا وقت نکل گیا بھائی، مثال کے طور پر 1 رکعت میں 5 رکعت کا ثواب ملنا تھا، اب 1 رکعت میں 1 رکعت کا ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، گناہ تو جب آپ نماز کو قضا کر لیں، اس وقت مجلس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ نماز کا وقت جا رہا ہو۔ کہ اگر مجلس کے بعد نماز قضا ہو تو اٹھ کے جائیے، نماز پڑھ لیجیے، لیکن نماز کا وقت موجود ہے اور آپ کھڑے ہو کے یہاں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو شادی میں کسی کو اذان یاد نہیں آتی، اذان کا وقت ہے، بند کرو، نکاح نہیں ہوگا۔ آپ نے مذہب کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو مشن ہے، آواز اٹھاؤ عزیزو، امام حسین نے علی کی ولایت پر جنگ لڑی ہے کربلا میں۔ عمر صاحب نے نہیں کہا تھا، امام حسین نے تو کلیئر پوچھا تھا، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کیا میں نے نمازوں کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت کو تبدیل کیا ہے؟ کتنے لوگ کھڑے تھے؟ کم سے کم 35,000، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ۔ 1.25 لاکھ کی روایت ملتی ہے، بس 9 لاکھ کی روایت نہیں ملتی۔ 1.25 لاکھ لوگ کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ حسین کے قتل کرنے والے کھڑے تھے۔ حسین کیا پوچھ رہے تھے؟ کیوں مار رہے ہو؟ کیا میں نے دین کے خلاف کچھ کہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ عمر صاحب نے کیا کہا؟ عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ گویا یزید کا اسٹیٹمنٹ ہے، یزیدیت کا اسٹیٹمنٹ ہے، کسی معمولی نے آدمی نے نہیں کہا، سب سے بڑے عہدیدار نے کہا کربلا میں، یزید کی طرف سے تھا۔ کیا کہا اس نے؟ حسین تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بغضاً لابیک۔ اس جملے کو آپ بھول رہے ہیں؟ تمہارے باپ کے بغض۔ ہمارا کام کیا ہے؟ علی کے، حسین کے باپ کو بھولنا ہی نہیں ہے، حسین کے باپ کے فضائل کو بھولنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے محرم کی مجالسوں میں
فضائل وہ بھی استدلال کے ذریعے سے بیان کرتے تھے تاکہ جوان نسلیں اور ہمارے شیعوں کو علی کے ولایت اور علی کی معرفت سمجھ میں آئے. بہت مشکل ہو جائے گا جب امام حسین آپ سے پوچھ لیں گے کہ تم نے اپنے جوان بچوں کو کیوں نہیں بتایا کہ میرا بابا کون تھا؟ کیا تمہارے جوان بچے ہمارے جوان سے زیادہ عزیز تھے؟ کیا ہم نے اپنے جوان بچے کا لاشا اسی لیے اٹھایا تھا کہ تم میرے بابا کو بھول جاؤ؟ بڑی معذرت کے ساتھ بعض ایسے خطیب ہیں انہیں توفیق ہی نہیں ہے، پوری گھنٹے کی مجلس پڑھ جائیں گے، ایک لفظ علی کا تذکرہ نہیں کرتے، ایک لفظ فضائل نہیں پڑھتے، جسے قسم کھا کے بیٹھے سوائے عزاداروں کو کرٹیسائز کرنے کے، سوائے عزاداروں کو رسوا کرنے کے. یہ بیچارے آئے ہیں حسین کا پرسہ لینے کے لیے. کوئی ہمارا رائٹ نہیں بنتا کہ ان کو کہیں کہ آپ یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرتے. رائٹ نہیں ہے ہمارا. آپ ہمارے لیے نہیں آئے ہیں، آپ حسین کے لیے آئے. میرا کام ہے کہ آپ تک مولا کی بات پہنچاؤں، مولا مجھے توفیق دے تو میں مصائب پڑھوں، آپ امام حسین پہ گریا کریں اور قیامت میں بی بی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائیں. بس اس مجمع میں کون کتنا بڑا حسین کے لیے ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں ڈرتا ہوں کہ جو آئے ہیں نا اس میں کون کتنا بڑا حسین کے لیے ہے. وہ ضرور تھوڑی کہ میں مجلس پڑھا ہوں تو میں حسین کے لیے بڑا ہوں. واقعہ سنا دیتا ہوں نوا خانوں کے لیے، مرثیہ خانوں کے لیے. چھوٹا موٹا کام آپ نہیں کر رہے ہیں. مرثیہ خان کو تو خود امام نے ممبر پہ بٹھا لیا. نوحہ خانوں سے میری گزارش ہے، نوحہ پڑھو. تم حسین کے نوحہ خان ہو، ہیرو نہیں ہو. تم خادم ہو حسین کے. ایسے نوحے پڑھو کہ لوگ تمہارے نوحے پہ رونے لگیں. مقصد رلانا ہے حسین پر. بڑا مرتبہ ہے. واقعہ سنائے دیتا ہوں. مہدی مازندرانی ایک مولانا تھے، کربلا میں 80 سال نماز پڑھائی ہے. اور انہوں نے مکاشفہ دیکھا ہے. مکاشفہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ خود امام حسین زری سے نکل کے کبھی کبھی آ کے زیارت کرا دیتے ہیں. ابھی آپ جائیں گے اربعین پہ کربلا، جاؤ جتنا ہو سکے جاؤ. دولت ہے تو جاؤ عزیزو، دولت چھوڑ کے نہ جاؤ. جاؤ کربلا، مت ڈرو. ہو سکتا ہے کسی وقت بھی مکاشفہ ہو جائے. مکاشفہ کیا ہے؟ قبر سے امام حسین باہر ہوں گے، کہیں گے دیکھ میں حسین ہوں، میری زیارت کر لے. ایک آدمی کے ساتھ ہندوستان میں، وہ بھی حیدرآباد کے، جس واقعے کو وہاں کے آفتاب ککن اختر زیدی صاحب نے ممبر سے پڑھا اور اس نے کہا تھا یہ واقعہ اس وقت سنا ہے جب میں دنیا میں نہ رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کی مجلس میں کہا کہ یہ کہہ کے گیا تھا کہ امام حسین مولا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سلام کریں اور اب جواب نہ دیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو راستے پر کہتا رہا حسین آپ کا جواب چاہے. کہتا جیسی میں زری کے سامنے گیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین تجھ پہ سلام. کہتا ہے قبر پر اجابہ ہو گئی. تو علیکم السلام، دیکھ میں حسین میری زیارت کر دے. مکاشفہ ہوتا ہے کربلا میں. لہذا یہ سوچ کے جاؤ. ہو سکتا ہے نہ کرے، ان کی مرضی ہے، مولا ہے. یہ سوچ کے جاؤ. نوحہ خان تھا. مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ اس نوحہ خان نے، آج آپ بیٹھے ہیں، بہت لوگوں کو تھکان ہوگی، بہت لوگ چاہ رہے ہیں گھر پہنچ جائیں. یہ جو آپ تھک رہے ہیں نا، جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بھی حسین دیکھ رہے ہیں. اس کا بھی اجر آپ کو دیں گے، ایسا نہیں ہے. اسی واقعے میں ملتا ہے. مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، چونکہ مازندران کے تھے، مازندران سب مرکز تھا علم کا، ایران کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک نوحہ خان تھا جس کا نام تھا ملا عباس. وہ ہر 2 مہینے پہ کربلا آتے تھے. کہتے اتنا سادہ آدمی کہ جو کہے نوحہ پڑھنے کو پڑھ دیتا.
وہ ایک دن آتا ہے کانپتا کانپتا رو رہا ہے. مہدی مازندرانی سے کہتا دونوں ایک ہی شہر کے تھے کہ ہم ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. کیا واقعہ؟ کہا میں جب زیارت کر کے گیا تو جوانوں نے کہا کہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں تم چلو. میں نہیں آ رہا تھا, مجھے کچھ کام تھا. جوانوں نے کہا نہیں ہم لے چلیں گے, نواں پڑھنا ہے. خیر بمشکل ہم کربلا پہنچے. کہتے جب کربلا میں داخل ہوئے تو شب جمعہ ہو رہا تھا, جمعرات کا دن گزر رہا تھا, شب جمعہ ہو رہی تھی. ہم نے ان جوان بچوں سے کہا, اس وقت آج سے 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, تقریباً 90 سال. آسان تھوڑی سفر تھا, تھکے ہوئے تھے. کہا جوانوں سے بھی سو جاؤ, صبح زیارت کو چلیں گے. جوانوں نے کہا کہ شب جمعہ ہے, شب جمعہ میں حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے. جوانوں سے کہا ٹھیک ہے, آداب زیارت بجا لائے. آئے ذریعہ امام حسین کے پاس. جب پہلی بار آپ گئے ہوں گے زیارت کو تو کیفیت ہی الگ ہوتی. سارے جوان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. سب کو روتا دیکھ کر ملا عباس چپ چاپ کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ملا عباس تم نوحہ پڑھتے ہو؟ ایک نوحہ پڑھتے ہو. ملا عباس کہتے ہیں مہدی مازندرانی سے کہ ہر بار میں نوحہ اپنی مرضی سے پڑھتا تھا. اب کی میں ڈائری لے کے امام حسین کی ذریعے پہ گیا اور کہا مولا اگر تو اپنی مرضی کا نوحہ بتا. یہ کہہ کے جو ڈائری کھولی تو علی اکبر کا نوحہ آ گیا. جوانوں کا مجمع تھا, حسین کے جوان کا نوحہ تھا. اب جو گریا اور ماتم شروع ہوا تو ملا عباس کہتے ہیں کہ جوان کنٹرول میں نہیں آ رہے. میں لاکھ روکتا تھا, یہاں تک کہ رات کا 3 بج گیا. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر آرام کر لو, صبح نماز میں آنا ہے, کل جمعہ ہے. بڑی مشکل سے جوانوں کو سمجھا کے لے کے مہمان سرا میں آئے. سن سکتے ہو تو سن لو, بڑا عجیب سا یہ واقعہ ہے. مہمان سرا میں آئے, رات کا 3 بج رہا تھا, عراق تھا. سارے حال میں, اس زمانے میں حال ہوتا تھا, سارے اپنے بستر پہ چلے گئے. ملا عباس کہتے کہ میں بھی سونے جا رہا تھا, کسی نے 3 بجے رات میں دروازے کو کھٹکھٹایا. دروازے کو دف الباب کرنا تھا کہ میں نے کہا 3 بجے رات میں کون مجھ سے ملنے آیا ہوگا. اب جو دروازہ کھولا تو غلام حبشی کھڑا تھا جو عراق میں نہیں ہوتے. پریشان ہو گئے, کون ہو؟ کہا میں حسین کا غلام. کہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہ حسین نے بھیجا ہے. سنو عزادارو, اپنی عظمت کو سنو. حسین نے بھیجا ہے. کہ حسین نے کیا کہا ہے؟ کہ حسین نے کہا ہے کہ ملا عباس سے کہنا کہ جوانوں سے کہیں کہ آمادہ ہو جائیں, حسین ملنے آ رہے ہیں. ملا عباس کہتے ہیں آقا کیوں آ رہے ہیں؟ ہم جائیں گے حسین کے پاس, ہم حسین سے ملیں گے. تو اس غلام نے کہا, حسین نے کہا تو ملا عباس یہ کہے گا تو کہہ دینا تم آئے ہو, تم ہی تو ہمارے مہمان ہو. میزبان کا حق ہوتا ہے کہ مہمان کا خیال کرے. اللہ اکبر. ملا عباس جوانوں سے کہتے اٹھو اپنے ماتم کا صلہ لے لو, اٹھو اپنے نوحوں کا صلہ لے لو. جلدی سے لباس کو ٹھیک کیا, سارے جوان کھڑے ہو گئے. ملا عباس کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کیا دیکھا جیسے دروازے پر سورج نکل آیا ہو. سارے جوان کھڑے تھے, سب نے سلام کیا. حسین کی محبت کا اندازہ لگا لینا, مصائب بڑا سخت ہے, رو بھی لینا. حسین نے کہا بیٹھ جاؤ, تم لوگ بیٹھ جاؤ, بہت تھکے ہوئے ہو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, بہت تھکے ہوئے ہو. سارے جوان کہتے ہیں مولا بیٹھ تو جاؤں, تھکا تو بہت ہوں, لیکن سید سجاد سے زیادہ کوئی تھکا نہیں. یہ کہنے کے بعد ملا عباس میں وہی کہہ رہا تھا, اس مجمع میں کون کتنا بڑا حسین کے لیے ہے کسی کو معلوم نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عزاداری کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا. حسین نے اسی واقعے میں بتایا ہے. ایک بار کہنے لگے مہدی مازندرانی سے ملا عباس کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا. امام حسین نے کہا ملا عباس تم سے کچھ بات کہنی ہے. کہا مولا بتائیں. کہا پہلے امام حسین نے کہا تمہارا نوحہ حسین کو بہت پسند ہے, تمہاری سادگی نوحے میں حسین کو بہت پسند ہے. دوسرا جملہ کہا ملا عباس تمہارے وطن میں ایک بوڑھا شخص ہے,
جب میرے عزادار امام بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں، واپس جانا تو حسین کا سلام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ملا عباس مہدی مازندرانی سے کہتے ہیں کہ مازندران میں اتنے بڑے بڑے علماء تھے، اتنے بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن کسی کو حسین نے سلام نہ بھیجا اس بوڑھے شخص کو جو عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا تھا۔ یہ کہہ کہ حسین رونے لگے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا تم نے شب جمعہ میں میرے لال علی اکبر کا نوحہ پڑھا، شب جمعہ میں میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے، اس نے علی اکبر کا نوحہ سنتے ہی میں ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا مولا صرف نوحہ سن کے زہرا پہ ہوش ہو گئی، اس وقت زہرا کا عالم کیا ہوا ہوگا جب آپ نے علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پل نکالا ہوگا۔ علی نے کہا ہوگا اے بیٹا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، کلیجے سے برچی نکالنا مشکل ہے۔